والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جب اس کائنات مستقبل کو آباد فرمایا تو ہر دور میں ہم سبحانہ و تعالی نے اپنے ایسے مقرب، برگزیدہ، پسندیدہ، محبوب بندوں کو روانہ کیا جو انسانیت کو، آدم کی اولاد کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے درس دیتے رہے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے پیروں تلے روند کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خواہش کو مقدم جاننا، اس کو پریفرنس دینا، اسے سپریم سمجھنا، اسے پریورٹی دینا، یہی ہر ایک نبی کا من جملہ پیغام رہا۔ ہر نبی نے اپنی ساری زندگی کی قربانیوں کے بعد اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا اور اپنے ماننے والے، اپنے پیروکار، اپنی امتوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ اللہ کی رضا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ ہر ایک نبی اپنے ساتھ شریعت لے کر آئے، ایک نظام کائنات لے کر آئے، ایک ضابطۂ حیات لے کر آئے جس کو فالو کرنا، جس کو ایڈہیر کرنا، جس پر عمل کرنا ہر ایک امتی کے لیے لازم تھا۔ اب اگر کسی نبی کا کوئی امتی یہ کہے کہ میں ان کو نبی تو مانتا ہوں لیکن میں ان کی اتباع نہیں کروں گا، ان کو فالو نہیں کروں گا، ان کی شریعت پر عمل نہیں کروں گا، تو آپ بتائیے کیا وہ اپنے نبی کا امتی کہلانے کا مستحق رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ نافرمان کہلائے گا۔ اور نافرمانوں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے ان پر عذاب نازل کیے، طوفان نوح برپا کیا، بعض امتوں پر تو پتھروں کی برسات ہوئی، اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی پر آگ کا عذاب اور کسی پر آواز کا عذاب، ایسی آواز کہ جسے انسان برداشت نہیں کر پائے اور بھیجا کان کے ذریعے پگھل کر نکل گیا، اتنا زیادہ ساؤنڈ کا ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ تو مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، کسی قوم کو بونو قردۃ قاسئین اللہ فرماتا ہے، کسی قوم کو تو بندر بھی بنا دیا گیا۔ یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ نے نازل کیے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی زندگی ایسی ممتاز اور نمایاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ جتنی پہلے کی جو شریعتیں تھیں، جو نبیوں کا طریقہ کار تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے کے بعد ان تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا۔ یعنی کہ پچھلے انبیاء کرام کی جو حکومتیں تھیں، جو نظام تھا کہ محبوب تمہارے آنے کے بعد اب کسی کی نہیں، صرف تمہاری چلے گی، اب کسی کا کوئی نظام باقی نہیں رہے گا، مصطفیٰ صرف تمہارا ہی نظام باقی رہے گا۔ تو دوستو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا
تو اس شان سے، اس عظمت سے بھیجا کہ نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، یہ رسول ہے تو وہ بھی رسول ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اتنی محبت فرمائی کہ پچھلے زمانے کے جو اصول و ضوابط تھے کہ مصطفیٰ اگر آپ پسند کر لیں تو یوں میں پروسیڈ، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو اسے چھوڑ دیں، یہ اختیار میرے نبی کو عطا کیا گیا۔ کل 10 محرم کا آپ ہم روزہ رکھیں گے، اکثر مسلمان رکھتے ہیں۔ جب حضور مدینے میں آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں کے اطراف کے یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہ 10 محرم کے روز روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے، پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی دن نوح کی کشتی کنارے لگی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وغیرہ وغیرہ، ایسے بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر، لیکن نہیں، حضور نے کیا فرمایا، اچھا یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے، لیکن ہم ایک نہیں 2 رکھیں گے۔ یہاں توجہ طلب بات کیا ہے، حضور نے اچھی چیز کو اپنا لیا لیکن اس کو اور پیوریفائی کر دیا، اس کو اور حسین بنا دیا، اس کو اور اعلیٰ بنا دیا، اس کو اور اتمم بنا دیا، اس کو اور اولا بنا دیا، اور بنا کر ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی شباہت اختیار نہیں کریں گے۔ دیکھیں حضور کو کتنی بیزارگی ہے کفر سے، شرک سے، اللہ کے پیغام کو نہ ماننے والوں سے۔ حضور نے فرمایا ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جس قوم کی تشبیہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ تو حضور نے اچھی چیز کو لے لیا، تو یہ ایک اصول بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بن گئی کہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھا جائے۔ تو دوستو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر انعامات اور خصوصی انعامات کا کہ وہ برسات فرمائی کہ کسی نبی کو اتنے فضائل، اتنا بڑا مقام مرتبہ اور رتبہ اور کمال شان عطا نہیں کیا جو ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اس بات پر تو آپ سب اور ہم سب بلکہ تمام امت متفق ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے دوستو کہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اب یہ زمانہ چل رہا ہے نا حضور کا، یہ سب سے بہترین، وہ ہندو میتھولوجی میں ہے کل یوگ وغیرہ، لیکن حضور نے فرمایا جس زمانے کی نسبت مجھ سے ہو جائے وہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین امت میری امت ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ خصوصی انعامات نبی پاک پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے محبوب سب سے بہترین امت تمہاری ہے۔ اس کے بعد قبلے کی جب باری آئی تو ہمارے اور آپ کے نبی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ نبی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے کعبہ نہیں تھا۔ سوچئے ذرا، حضور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ نے کہا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام۔ محبوب تمہاری خواہش کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ کعبہ بن جائے نا، تمہاری اس میں مرضی ہے، تمہاری اس میں رضا ہے کہ کعبہ تمہارا قبلہ ہو، چھوڑو اقصیٰ کو، پلٹ جاؤ مسجد حرام کی طرف، آج سے یہ تمہارا قبلہ۔ تو اب بتائیے کہ حضور کو کیوں پسند آیا کعبہ؟ نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی نا، مسجد قبلتین میں جب حضور پڑھ رہے نماز ادھر بھی ہو ہی رہی تھی، اللہ ہی کی تو عبادت ہو رہی تھی، اسی لیے پسند آیا کہ حضور چاہتے ہیں کہ مجھے اور میری امت کو جو ملے بیسٹ ملے، سب سے بہترین ملے، کوئی تانا نہ دے کہ یہ گھر بڑا ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کعبہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے افضل گھر ہے، تو حضور نے خواہش کی میری امت کو قبلہ ملے تو سب سے افضل ملے۔ اب جب قرآن کی باری آئی تو کلام تو سب اللہ کے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ام الکتاب تمام کتابوں میں اگر افضل ہے تو وہ قرآن ہے۔ اور جب اسلام کی بات آئی، دین پچھلے نبیوں کے بھی تو دین تھے نا، وہ سب تو دین پر تھے، دین حنیف پر تھے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب جس مذہب پر تم ہو اور تمہارے ماننے والے ہو، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، محبوب دین اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی دین ہی نہیں، دین ہی نہیں ہے، دین کی نفی فرما دی، کہا صرف اسلام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو حضور پر یہ انعامات بڑھتے گئے دوستوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ بات یہاں پر آئی، کمالات ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ بنایا، تو جب
آبا و اجداد دیے، نسب دیا، خاندان دیا. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سیاستہ کی مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا. توجہ ہے آپ کی. حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ خاندان میں. اب آپ کے پاس اعلیٰ ہونے کے لیے معیار الگ ہوتا ہے. کسی کے پاس دولت معیار ہوتی ہے، کسی کے پاس منصب معیار ہوتا ہے، کسی کے پاس اقتدار معیار ہوتا ہے، کسی کے پاس پاور معیار ہوتا ہے. حضور نے کیا معیار بنایا؟ آگے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے بہترین خاندان مجھے عطا کیا، اس لیے کہ آدم سے لے کے میرے باپ تک اللہ نے میرے نور کو، میرے وجود کو جو منتقل فرمایا، یہ سب کے سب پاک تھے، یہ سب کے سب مومن تھے. پیٹوں میں منتقل فرمایا، ارحام میں ماؤں کی، یہ بھی پاک و صاف تھے. اور میری صلبوں سے وہ منتقل ہوئے، یعنی کوئی کسی نے کفر نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی. حضور کیا فرمایا؟ سب سے بہترین خاندان مجھے عطا کیا، میرے جیسا خاندان کسی کو دیا ہی نہیں گیا. یعنی کوئی بھی کفر کرنے والا نہیں، گناہگار نہیں، سب کے سب حضور سے لے کر ہزاروں سال کا عرصہ گزرتا ہے آدم علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی رضا پر عمل کرنے والے تھے. اب جب ازواج مطہرات و طیبات کی بات آئی، جب بیوی عطا فرمائی تو سب سے بہترین بیوی عطا فرمائی، اور اصحاب عطا فرمائے. تو آپ بتائیے کسی نبی کا صحابی میرے نبی کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. توجہ ہے آپ کی. کیسا عظیم مقام عطا فرمایا. اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی دوستو. جب نبی کے گھر والوں کی بات آئی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب بیویاں ایسی تھی کہ امہات المومنین، تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور محبوب بیٹی ایسی عطا فرما رہا ہوں کہ کوئی بیٹی تمہاری بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ فاطمہ کو ہم نے سیدات النساء والعالمین بنایا ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کے بعد جب اولاد کی بات آتی ہے نا دوستو، جب اولاد کی بات آتی ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ باپ متقی ہے، پرہیزگار ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے. بیٹا اگر غلط عمل کرتا ہے، بیٹا اگر گناہگار ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اس کی تربیت میں فرق رہ گیا ہے. باپ ہی کو دوشی ٹھہراتے ہیں، باپ ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، باپ ہی کو ذمہ دار ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ نماز آ کر مسجد میں پڑھتا ہوگا، یہ گھر کا اس کا ماحول ہی ایسا ہوگا، یہ بچوں کی زبانوں پر ایسی لینگویج، ایسی زبان، گالی گلوچ، ایسی صحبتیں، یقیناً اس کے گھر کا ماحول خراب ہوگا، باہر کچھ اور پریٹینڈ کر رہا ہوگا. لیکن خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب اولاد عطا فرمائی تو اپنی بیٹی کے ذریعے عطا فرمائی. فرمایا اے فاطمہ یہ تیرے بیٹے دونوں دراصل میرے بیٹے ہیں، میری نسل ان کے ذریعے جاری ہوگی. اس کے بعد قرآن کی نسل اس پر شامل ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. وہ اس لیے پاسبل ہے دوستو کہ جب آیت مباہلہ ہوئی کا نزول ہوا، یعنی نجران کے عیسائیوں نے حضور کو چیلنج کیا، آپ سچے ہیں تو آئیے مقابلہ کریں. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ. حضور نے کیا کیا؟ امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لیا، رسالہ میں سیدہ فاطمہ کو شامل کیا، انفسنا میں جان میں مولا علی مشکل کشا کو شامل کیا. تو قرآن کی اس آیت کی اس نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین نبی کے بیٹے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب اگر کوئی کہے کہ نبی کی اولاد سے انکار کرے تو یہ قرآن کی دلیل ہے، نص ہے، کوئی بھی اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتنا فضل فرمایا، ہر چیز دی بیسٹ دی، سپریم دی، انمیچ دی، انپیرلل دی، سب سے اعلیٰ دی، سب سے اولا دی. جب اولاد کی بات آئی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی عمر 6 برس کی، کسی کی 7 برس کی ہے، ابھی سے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھا ہے، چلنا بھی نہیں سیکھا ہے، مصطفیٰ یہ چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، میں تم کو اولاد ایسی عطا کرتا ہوں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں تمہارے بیٹے نوجوانان جنت کے سردار بنائے جاتے ہیں. کوئی معمولی فضل و کرم نہیں تھا دوستو. کب بنائے جاتے ہیں؟ ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے ہیں نا. حضور نے تو جوانی بھی نہیں دیکھی اپنے نواسوں کی. 7 سال کی برس ہے امام حسن کی، 6 ساڑھے 6 کی امام حسین کی،
اور حضور اس دنیا فانی سے دنیا گیتی سے تشریف لے کر چلے گئے، بظاہر حضور کا پردہ ہو گیا، لیکن یہ 7 سال کا جو عرصہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسنین کریمین کے ساتھ مدینہ المنورہ کی فتوحات کے بعد گزارا، ایک ایک لمحہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ حضور نے اتنی محبتیں نچھاور کی ہیں ان دونوں شہزادوں پر۔ خدا کی عزت کی قسم، آدم سے لے کے قیامت تک کسی باپ نے، کسی نانا نے اپنے نوازوں سے، بیٹوں سے ایسی محبت نہیں کی جیسے میرے نبی نے اپنی آل سے محبت فرمائی ہے۔ حضور تو امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے امت کا خیال، جاتے وقت امت کا خیال، قبر میں امت کا خیال، حشر میں امت کا خیال۔ تو وہ کریم اور رحیم آقا کہ آپ اپنے نوازوں سے محبت نہیں کریں گے؟ حضور نے اس قدر محبت فرمائی کہ کون باپ ہوگا، کون نانا ہوگا جو اپنے نوازوں کو اپنی زبان چساتا ہوگا؟ ارے وہ قاتم النبیین سید الاولین والآخرین جن کے گھر کے دروازے پر ٹھہر کر جبرائیل اجازت طلب کرتے ہیں کہ سرکار اجازت ہو تو آ جاؤں۔ سید الملائکہ ہے نا جبرائیل علیہ السلام، آج بھی جائیں مدینے کی زیارت اللہ تعالیٰ فرمائے، باب جبرائیل وہاں پر ہے، جبرائیل آ کر حجرے عائشہ کے اس طرف بھی نہیں، اس طرف ٹھہر جاتے تھے ہاتھ بن کر، اور کیا لے کر آئے ہیں؟ وحی الہی لے کر آئے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ خبردار مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کو دروازے پر ٹھہر کر آواز نہ دینا، ادب کا تقاضا یہ ٹھہرے رہنا۔ تو جبرائیل کی یہ آیت لے کر آئے تو جبرائیل کو پتہ ہے کہ نبی کے دروازے پر ادب سے ٹھہرنا ہے، ہاتھ بن کر ٹھہرتے، اس وقت تک ٹھہرتے جب تک نبی اجازت نہیں دیتے جبرائیل کو اندر آنے کی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کی رسپیکٹ ہے، یہ میرے نبی کا آنر ہے۔ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین اپنے نواسوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ امام حسین کو بلا کر کہتے، آؤ بیٹے آج میں تمہارا گھوڑا بن جاتا ہوں، آج میں تمہارا اونٹ بن جاتا ہوں۔ ادھر امام حسن امام حسین کو اٹھا کر جا رہے ہیں، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے حسن اے حسین مبارک ہو، کیا اچھی سواری ہے۔ حضور مسکرا کر کہنے لگے، اے ابو بکر سوار بھی تو سب سے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی محبت ان سے کیوں فرمائی ہے دوستو، کیوں ساری اپنی محبتوں کو نشاور کر دیا ہے؟ اس لیے کہ حضور کی چشم نبوت دیکھ رہی ہے کہ صبح قیامت تک یہ میرے دونوں بیٹے ایسی قربانیاں اسلام کی راہ میں پیش کریں گے کہ میری امت ان کو دیکھے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت ہے اور دوسری قرآن پاک ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ دوستو امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہر محرم میں 10 روز جانثاران رسول کے، غلامان رسول کے دن اور رات اسی تصور میں گزرتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا ہوگا، کربلا کا وہ منظر کیسا رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، 22,000 کے لشکر جرار سے تنہا 72 بڑھ گئے، کس کے لیے بولیے؟ ملک کے لیے، اقتدار کے لیے۔ اللہ نے تو پہلے ہی جنت کا سرداریاں ان کو عطا فرمائی، کس کے لیے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے، بولیے محض اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتنا فضل اور کرم فرمایا کہ ہر معاملے میں ممتاز رکھا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب امام حسین کی بات آئی، نبی کے نواسے کی، تو اپنے حبیب کو رسول اعظم بنایا، تو نواسے کو شہید اعظم بنایا۔ یہ مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا۔ شہادت تو بہت ہوئی ہے نا، انبیاء کرام کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، ہوئی کہ نہیں ہے؟ بولیے، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی شہید ہوئے علیہ السلام۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی جیسی شہادت ہے، روح زمین پر صبح قیامت تک کوئی ایسی شہادت کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ سب تنہا ہوئے ہیں اور پریپیئرڈ نہیں تھے۔ اکثر شہداء یا جنگ میں ہوتے تو تیار ہے، مستعد ہے،
اب اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، مولا اور حالت سجدہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک پڑھ رہے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر نماز میں شہید کر دیے گئے، خطبہ دے رہے، شہید کر دیے گئے۔ لیکن امام حسین کی ہمت، ان کا صبر، ان کا حوصلہ، ان کی جرت کو دیکھو، سامنے ہزاروں ننگی تلواریں ہیں۔ امام حسین اگر بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پر تو بولو امام حسین کا کیا بگڑ جاتا؟ ایک سوال سنجیدہ میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ نے تو پہلے ہی ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، جنت کی سرداریاں عطا کر دی گئی ہیں، بولیے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضور نے بے شمار ان کے بارے میں احادیث فرما دی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بتا دیا ہے۔ امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو امام حسین کا کیا جاتا؟ امام حسین کا کچھ نہیں جاتا، اسلام کا کچھ نہیں بچتا۔ جس طریقے سے یزید اسلام کی شبیہ کو متاثر کر کر بدبال کرنا چاہتا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں جب تک روئے زمین پر رہوں گا تم کو منمانی کرنے نہیں دوں گا۔ وہ حوصلے کی طرف ذرا سوچئے، وہ حوصلہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو عطا فرمایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان کے لیے نکلے، کتنے نفوس تھے؟ 72 دوستو، 72۔ ذرا آپ سوچئے، صحابہ نے روکا، اہل خاندان نے روکا، اور سب کہنے لگے کہ حسین مت جاؤ، مت جاؤ، کاٹ دیے جاؤ گے۔ لیکن امام حسین کا مقصد کربلا تھا، کیا تھا بولیے؟ کربلا تھا، اسلام کو بچانا تھا، اسلام کی آبیاری کرنا تھا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے دوستو، تو کیسا امتحان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، ذرا سوچئے۔ اور اگر حسین چاہتے تو کیا پانی برآمد نہیں ہوتا؟ ایک سمپل سا کوشچن ہے، یقیناً ہوتا دوستو۔ امام حسین تو بہت بڑی شان والے امام علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں، جتنے اسماعیل علیہ السلام کی عمر مکے میں تھی، جب پیر رگڑے زمزم برآمد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی اسماعیل ہی کے شہزادے ہیں، انہی کی اولاد ہے، انہی کی ذریت ہے۔ علی اصغر اگر پیر رگڑ دیتے تو ایک اور زمزم کربلا میں جاری ہو جاتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ یقیناً ہو جاتا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے، ایک مثال قائم کرنا ہے، رہتی دنیا تک یہ بتانا ہے کہ ظلم کے آگے مت جھکو، جبر کے آگے مت جھکو، تشدد کے آگے مت جھکو، اور آؤ اسلام قربانی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے نا، آپ جب قربانی جانور کی پیش کرتے ہیں تو ذی الحجہ کا اسلامی مہینے کا سال کا آخری مہینہ آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام آزماتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ پرائیوں کو نہیں آزماتا، اپنوں کو آزماتا ہے۔ کس کو آزماتا ہے؟ انبیاء کرام پر آزمائش ڈالی، کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم پر ڈالی، کامیاب ہو گئے۔ اسماعیل کو آزمایا، کامیاب ہو گئے۔ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا، کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ پر فرعون نے ظلم کیا، کامیاب ہو گئے۔ ہر نبی کامیاب ہوئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلم مجھ پر کیا گیا روئے زمین پر، میرے مصطفیٰ کامیاب ہو گئے۔ اللہ دوستوں کو آزماتا ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ آزماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہے اور آزمائش کے تمام ضابطے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے ہیں، یہ پورے کے پورے کربلا میں امام حسین پر اترے ہیں۔ صادق آئے ہیں امام حسین پر۔ کیسے اللہ کسی آزماتا ہے دوستو؟ بولو، آپ دوست کو آزماتے ہیں؟ ارے بھائی دوست ہے تو آزما کر تو دیکھا جائے کہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے امام حسین کو کیسے آزمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ آزماتا ہے اپنے محبوب بندوں کو خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مال کے نقصان سے، والانفس ان کی جانوں سے، والثمرات ان کی اولادوں سے۔ آؤ کربلا کے میدان کی طرف چلو، امام حسین تنہا ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب بندوں، میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔ ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہے، 72
ہیں، بچیاں ہیں، عورتوں کی، نبی کے خاندان کی بیٹیوں کی عزت کا خیال تمہیں ہے کہ نہیں؟ ہم سیدہ کا نام اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کہ وضو سے نہیں ہوتے۔ آج سیدہ کی بیٹی کی چادر چھینے جانے والی ہے، ایسے خوف کا ماحول ہے، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور تیری رضا کے لیے ایک جان کیا ہو، حسین 1000 جانیں ہیں تو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی منزل سے گزر گئے، بھوک سے آزمایا گیا، بھوک کی منزل سے گزر گئے امام حسین، مال کے نقصان سے گزر گئے، جان کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے۔ امام حسین نے فرمایا کہ مولا، علی اکبر کی جوانی چاہیے تجھے، شبیہ پیغمبر کی، لے میں اسلام کی سربلندی کے لیے یہ بھی دیتا ہوں، تو راضی ہو جا۔ علی اصغر کا بچپن چاہیے، علی اصغر کو بھی قربان کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ بند کر کر سوچئے کہ سارا کنبہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ یہ امام حسین ہی کا منصب تھا۔ امام حسین کی محبت جب تک دلوں میں زندہ رہے گی، اسلام پر مر مٹنے کا یہ جذبہ تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ آج نت نئے انداز اور بہانوں سے ذکر اہل بیت کو فراموش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، دلوں سے اہل بیت اطہار کی محبت نکالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کا مقدس قربانیوں کا مہینہ آتا ہے، دیگر لوگوں کے تذکرے شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے دوستو۔ یزیدیت یہ نہیں چاہتی کہ امام حسین کا ذکر ہو، اور حسینیت جب تک زندہ رہے گی، یزیدیت ناکام رہے گی۔ ہر وہ شخص یزید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف اور ایذا رسانی پہنچاتا ہے۔ یزید وہ ہے جو اسلام کے خلاف نبض آزما ہے، پیدا ہوا ہے۔ ہر حسینی وہ ہے جو صرف محرم میں ہی حسین حسین نہیں، بلکہ سال کے 365 دن امام حسین کے پیغام کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور ان پر قربان ہونے کا جذبہ اختیار کرے۔ یاد رکھو، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی کربلا کے جو میدان میں انہوں نے پیش کی، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، یہاں تک کہ امام حسین کو پتہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن امام حسین کے پائے استقامت پر قربان جاؤ ذری سی جنبش نہیں آئی۔ اور صبح قیامت تک شہید اعظم امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ اے اللہ، تیری رضا کی خاطر مسلمان وہ ہے جو سب کچھ قربان کر دے۔ اسی جذبے کو اپنے دلوں میں، قلوب میں پیدا کریں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شہدائے کربلا کی قربانیاں اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب میں حسینیت کو زندہ رکھے، ہمارے کردار سے امام حسین کی محبتوں کا اظہار ہو، ہماری گفتار سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے کہ اسلام کی آبیاری اور سربلندی اور بقا کی جب بات آئے تو وہ بھی امام حسین کی طرح اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر، قربانیاں پیش کر کر اسلام کا تحفظ کر سکیں، شعار اسلام کا تحفظ کر سکیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مولا، ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما۔ کل کے اس مقدس دن ہماری زندگیوں میں ایک نیا انقلاب برپا فرما، گناہگاروں کو سچی توبہ کی مہلت عطا فرما، موقع عنایت اور مرحمت فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بے راہ روی کی زندگیاں گزار رہے ہیں انہیں حسین شہید کربلا کا متبع بنا، با مقصد زندگی عطا کرنے کی انہیں موقع عنایت فرما اور با مقصد موت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، لعو لعاب سے مسلمانوں کو بالخصوص نوجوانوں کو محفوظ و معمول فرما۔ اے پاک پروردگار، اخطائے عالم کے تمام مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، رحم فرما، مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، شہدائے کربلا کے صدقے تصدق ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ،
دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما، امت مسلمہ میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانان ہند کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔